ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، ایک دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا میں جب نیوٹرل امپائرز آئے، نیوٹرل امپائر سے پہلے بھی ایک کرکٹ کی 150 سالہ تاریخ تھی، اور نیوٹرل امپائرز کے بعد بھی جو کرکٹ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک اس کا وہ جو فیز دیکھا ہے۔ نیوٹرل امپائرز آنے سے پہلے اپنے اپنے امپائرز ہوتے تھے، اور زیادہ تر کرکٹ گراؤنڈوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا امپائرز کی وجہ سے ہار گیا، اور بڑی بدمزگی ہوتی تھی۔ جب سے نیوٹرل امپائرز آئے، اور اس میں ہم پائنیئرز تھے، سب سے پہلے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا، اور ہم نے 1986 میں پہلی دفعہ دنیا میں نیوٹرل امپائرز کھڑے کیے۔ اور اس سے کیا ہوا کہ آج آپ کرکٹ کی دنیا میں دیکھیں کہ سارے جو ہارتا ہے وہ ہار ایکسیپٹ کر جاتا ہے، امپائرز کے اوپر نہیں ڈالتا۔ بالکل چینج آ گیا۔ پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پالیٹکس ہے۔ پاور پالیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو۔ اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، وزیر بننا چاہتے ہیں، پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اس لیے جواب دہ نہیں ہیں۔ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہاں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا ملک، کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں، باہر پراپرٹیز ہیں، باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں، اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آج باہر، آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں۔ ایک کہ چوری کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ ہے، آپ کو چھپانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا، اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی ہیں، کیونکہ وہ اربوں میں جب پیسہ بناتی ہیں تو وہ تو بستر کے نیچے نہیں چھپ سکتا۔ وہ کبھی کبھی کوئی، وہ جس طرح کوئی سندھی پولیٹیشین تھا، اس کے گھر کے اندر ہی سونا پتہ نہیں کتنا ملا، عموماً وہ باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ۔ یا پھر آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں، یہ بھی بڑے بزنسز بھیجتی ہیں۔ لیکن تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان چلے گا ہی نہیں آگے، یعنی پاکستان کسی ٹائم پہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ قیادت میں آ کے بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں، کیونکہ اس لیے وہ انشورنس پالیسی میں پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں، تو ان کو کیا حق ہے اس ملک کی قیادت کرنے؟ اس ملک کی قیادت اس کو کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو، سٹیک پاکستان میں ہو، جینا مرنا پاکستان میں ہو۔ اور یہ آپ سے نہیں ہے، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لنڈن کے اندر اب پراپرٹیز لینی شروع کر دی۔ اب یہ نہیں، وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر، پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں۔ یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے، جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر، جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا، وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے۔ جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے، اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل۔ بورس جانسن کو آپ سوچیں، بھاری اکثریت سے وہ جیتا تھا۔ میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں، وہ کیوں چلتی ہیں، ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں۔ بورس جانسن، آپ سوچیں کہ اس کو بھاری اکثریت سے جیتا، اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر، اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر۔ انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے، سوشل ڈسٹینسنگ تھی، تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو۔ سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل۔ لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے، یا لوگوں کو کہہ رہے پیسے پاکستان لے کے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں۔ 2 قسم کی پالیٹکس ہے جو میں پھر سے آتا ہوں۔ ایک ہے پاور پالیٹکس۔ پاور پالیٹکس ہے پاور میں آ کے ذات کے لیے سب کچھ کرنا، اپنا ڈپٹی کمشنر، اپنا تھانے دار رکھوانا، یہ جو پرانی سوچ ہے۔
اور دوسری ہے جدھر پالیٹکس عبادت بن جاتی ہے، جدھر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں، جدھر آپ اپنی ذات سے باہر نکلاتے ہیں،